بہت کام کیا. انتقال کے 1 سال کے بعد اپنے شاگرد کے خواب میں آئے. میں نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں، ان کا بڑا مشہور واقعہ ہے. 2 منٹ میں پڑھا کہ آپ کو دیکھو اللہ کی بارگاہ میں پسند کیا آ رہا ہے. 1 سال بعد اپنے اسٹوڈنٹ کے کام میں آئے تو اسٹوڈنٹ نے پوچھا کہ آقا آپ کو تو کتنا اجر ملا ہوگا، آپ نے اتنا کام کیا، مدرسے چلائے، کتابیں لکھی، کون سی کتاب کا آپ کو سب سے زیادہ یا کون سے مدرسے کا آپ کو سب سے زیادہ نیچے فائدہ ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ ذرہ برابر بھی جو میں نے نیکی کی تھی نا اللہ نے اس کا اجر دیا. ذرہ سمجھتے بالکل ذرہ، اس کا وعدہ ہے اللہ کا کہ میں تم ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے تو میں تم کو اجر دوں گا. کہا جو چھوٹی سی چھوٹی بھی میری نیکی تھی اس کا مجھے اللہ نے بہت اجر دیا. انہوں نے پوچھا سب سے زیادہ کس کا ملا، کون سے عمل کا سب سے زیادہ ملا؟ تو انہوں نے کہا، علی الدین نے کہا اگر میں بتاؤں تو تم کو یقین نہ آئے. پوچھا کیا؟ کہا میں کتاب لکھ رہا تھا، رات کا وقت تھا، پرانا زمانہ ہے، لائٹ سسٹم نہیں ہے، اور کہتے ہیں میں کتاب لکھ رہا تھا، چراغ جل رہا تھا، کینڈل. آپ جانتے کہ چراغ کے اطراف میں ایک سیزن آتا سال بھر میں کہ چھوٹے چھوٹے اتنے پرندے ہوتے جس کو پروانے ہوتے، وہ آگ کے اطراف گھومتے رہتے. یہ بھی شان ہے اللہ کی. اتنی سی طاقت ہی نہیں ہے اس میں، اتنی سی ہے، لیکن آگ کے اطراف زندہ رکھ کے بتا رہا کہ خاطر مطلق ہے. بڑے بڑے نہ رہے، ہم نہیں رہے، ہم لوگ ہٹا لیں گے، لیکن اس کی شان ہے، اس کی شان ہے. جہاں چاہے جیسا چاہے زندہ رہ سکتے. جیسے ٹرسٹ کرنا ہے، یوتھ کو بڑا ٹرسٹ کرنا ہے اللہ. You have to trust Allah. تو انہوں نے کہا کہ میں کتاب لکھ رہا تھا اور مجھے پیاس لگی، پانی لیا، گلاس میں پانی لیا، لیکن میں نے پینا شروع کیا اور پروانے گھوم رہے تھے. ٹھیک ہے گھوم رہے، پانی پیتے پیتے میرا ایک ڈراپ آف واٹر، ایک خطرہ پانی کا میرے پیپر پہ گرا. ایک دم تیزی سے ایک پروانہ آیا اور وہ پانی پینے لگا. یہ پیچھے ہٹ گیا، یہ پیچھے ہٹ گیا، یہ سوچ کے کہ بیچارہ پیاسا ہوگا، کتنی دیر پیے گا، اتنا سا تو ہے، کتنی دیر پیے گا. یہ پیچھے ہٹ گیا، ڈسٹرب نہیں کیا، اڑایا نہیں. غریب ہے نا، چھوٹا سا ہے، میں طاقتور ہوں، کہ پی لو. کہ یہ عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے کہ تو نے میری مخلوق کی مدد کی. آپ نے غور کیا؟ ہم کو پتہ ہی نہیں کہ کون سا عمل میرا قبول ہوگا، کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا. اس لیے کہا کہ روزانہ نیکی کر کے رات میں اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ کے بولو پروردگار تو میرے اعمال کو قبول کر لیا. دوستو زندگی کا بھروسہ نہیں. میں جب آ رہا تھا یہاں پہ تو مجھ سے کہا کہ تھوڑی سی موت کے اوپر بھی ذکر کر دیں. میں تو بڑا بدنام ذاکر ہوں، ڈرانے والا. شکر کرو پہلی دفعہ آیا یہاں پہ اور دن میں پڑھ رہا. کیا بولا؟ میرے تو پورے ٹاپکس ہیں، لائف آفٹر ڈیتھ، فرسٹ نائٹ ان دی گریو، لہر کی پہلی رات، لہر کی پہلی 3 راتیں، برزخ، موت، یہ تو پورے اشیاء اس کے. تو بہرحال خواہش کی کہ 2-3 جملے بول ہی دیتا. تو پتہ نہیں کہ نیچے کون سا عمل قبول ہو. نیچے کی زندگی اتنی سخت ہے کہ جس کے بارے میں ہم سوچ ہی نہیں سکتے. ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ ہم امام علی کے شیعہ ہیں، مجھے کچھ نہیں ہوگا. یہ فکر کو بند کر، خود بول رہے کہ میں علی والا ہوں. میرے بولنے سے علی والا نہیں بنتا. نہیں سمجھے؟ میرا اس بستی میں جب تم چلو تو لوگ دیکھ کر بولیں یہ علی والا. خود بولنے سے تم سکولز جا رہے، کالجز جا رہے، ملٹی نیشنل کمپنیز میں تم کام کرتے، کہیں کام کرو، بینکس میں ہو، بڑی بڑی کمپنیز میں ہو، تم کیا کرو، تم وہاں جا کے تم کو یہ میں لڑکے لڑکیوں کو بولا، تم جا کے یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم کس ریلیجن کو بلانگ کرتے ہو، تم کس مذہب سے ہو، یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. تمہاری آنیسٹی، تمہاری ایمانداری، تمہارے اخلاق، تمہارا کردار، تمہاری زبان، وہ دیکھ کر تمہارے اخلاق کو دیکھ کر لوگ پوچھیں کہ تم کس ریلیجن کے ہو، کہ کتنے آنیسٹ ہو، کتنے ایماندار ہو، کتنی میٹھی زبان ہے. کس ریلیجن سے بلانگ کرتے ہو تو بولو میں علی والا ہوں.
اس طرح پروپوگیٹ کرو، اس طرح لوگوں کو بتاؤ کہ ذکر علی کا فائدہ کیا ہے۔ افسوس یہی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ میں مولا کا چاہنے والا ہوں، صبح شام علی علی کرتے ہو اور زبان میں تلخی کیسے؟ ایک بات کرو، یہ کس میں آتی، کس کی زبان میں کرواہٹ آتی؟ غریب کی نہیں، پیسے والے کی۔ غریب کے منہ میں تو زبان ہی نہیں رہتی، غریب کے منہ میں رہتی زبان، وہ بیچارہ کچھ بول ہی نہیں سکتا۔ کہ جتنا غرور آتا ہے نا یہ پیسے سے آتا ہے، اور پیسہ بولتا ہے، پیسے کا لہجہ، پیسہ بات کرتا ہے۔ اگر آپ انڈین روپی میں ملینر رہو اور ڈالر میں رہو تو کیا فرق ہو جائے گا؟ چھوٹی ماروتی گاڑی میں گھومتے تھے، ہم مرسیڈیز آ گئے تو پھر تم سیدھے منہ اس بستی میں کسی سے بات کرو گے؟ تمہارا ایک سٹائل آ جائے گا، چلنے کا سٹائل، بیٹھنے کا سٹائل، بات کرنے کا سٹائل۔ دوستو مجھ سے زیادہ کون پیسے والوں کے قریب ہے؟ پیسے جب آتا تو ایک طریقہ بدل جاتا ہے، طریقہ بدل جاتا ہے۔ افسوس یہ کہ دنیا کے پیسے آنے سے تمہارا طریقہ بدل جاتا ہے۔ علی سے بڑا کوئی پیسے والا ہے؟ امام علی سے بڑا دنیا میں کوئی ہے؟ زمین اور آسمان کا مالک ہے جس کی ٹھوکر میں عالمین ہو، وہ علی کی محبت تمہارے دل میں۔ غرور کرو تو محبت علی میں کرو، کسی عالم میں۔ محمد کہ تم مولا علی سے محبت کرتے، فخر کی بات ہے، اس سے بڑا کوئی بات ہی نہیں ہے ہمارے لیے۔ سارے اعمال ایک طرف، ولایت علی ایک طرف، لیکن ولایت محبت وہ ہو جو علی چاہتا ہے، وہ محبت نہیں جو ہم چاہتے۔ دوستو ہم صرف ایک ہی، صرف میرے ماں باپ شیعہ ہیں، میں بھی شیعہ ہوں، میں نے کیا کیا اسلام کیا 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 گرانٹیڈ لیا؟ اسلام میں کوئی چیز گرانٹیڈ نہیں ہے۔ عمل کرو آگے بڑھو۔ مولا اس کو سینے سے نہیں لگائے گا جو صرف اپنے بارے میں سوچے گا۔ نہیں سمجھے؟ ادھر والے نہیں سمجھے؟ مولا اس کو کبھی سینے سے نہیں لگائیں گے جو میں می اینڈ مائی فیملی کے بارے میں سوچتا تھا۔ یہ عیسائیت اور یہودیت کا نعرہ، می اینڈ مائی فیملی۔ اسلام بولتا لے کے چلو، یہ نہیں ہے اسلام میں کیسے میں، میری بیوی، میرے بچے اور دنیا بھاڑ میں جائے، مجھے کیا کرنا ہے؟ فکر ہونا تم کو، میں یوتھ کو بولا تم کو فکر، تم یہ انقلاب لاؤ یہاں پہ، یہ ریگولیشن لاؤ کہ کسی سے کوئی ایسا کر رہا تو اس کو جا کے سمجھاؤ۔ اور ایک چیز یاد رکھو، محبت پیار سے، پھر بولو، محبت پیار سے جانور کو اپنا کر سکتے۔ محبت اور پیار دو گے جانور تمہارا ہو جائے گا۔ اگر تم محبت نہیں دو گے سگا بھائی تم سے دور ہو جائے گا۔ یہ ہمیشہ زندگی یاد ہے، صرف محبت۔ اسلام محبت کا میسیج دے رہا ہے، اسلام کسی اور کا پیغام نہیں دے رہا، صرف محبت کا پیغام ہے کہ ہاؤ تم بیہیو کرتے، تمہارا بیہیویئر سب سے امپورٹنٹ۔ یہ بات عورت مرد لڑکی لڑکا سب کی ہے۔ تو میں نے کہا تھا کہ موت کے بارے میں مجھ سے خواہش کی کہ تھوڑے سے جملے بول دو موت کے بارے میں۔ موت ایک ریالٹی ہے، موت ایک حقیقت ہے۔ ہر چیز ہم سننا چاہتے ہیں، موت کے بارے میں سننا نہیں چاہتے۔ کیوں؟ ہم یہ سمجھ رہے موت مینس یہ پرابلم، یہ پرابلم، یہ کیوں؟ جب تم بولتے ہو کہ تم علی والے ہو تو پھر موت سے ڈر کس کا ہے؟ موت تو ملاقات کا نام ہے، ایک میٹنگ کا نام ہے۔ کوئی کرو ہی نہیں ایسی حرکت کہ جس سے میرا مولا خدا نخواستہ ناراض ہو جائے۔ موت دوستو جب آتی ہے نا تو ایک لمحے کے لیے بھی ٹلتی ہے۔ یہ پتہ ہی نہیں مجھے کہ میں اب مروں گا دن میں یا رات میں، صبح یا شام۔
گھر سے روح نکلے گی یا راستے میں کہیں رہوں گا وہاں نکل جائے گی، زمین پہ موت آئے گی یا ہوا میں موت آئے گی، کچھ ہی نہیں معلوم، ٹوٹل سیکرٹ ہے، میں موت پہ نہیں پڑھ رہا، ٹوٹل سیکرٹ کا نام موت ہے۔ ایک لمحہ پہلے پتا نہیں چلتا کہ یہ بندہ اب جانے والا، اس لیے اللہ کہہ رہا کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب یہ کون بتائے کہ موت کا ذائقہ کیا ہے؟ مرنے والا آگے بولتا، باپ آگے بیٹے کو بولتا بیٹا بڑی سویٹ موت آئی، ماں آگے بیٹی کو بولتی ہے کہ بیٹا بڑی اچھی موت تھی، پتہ ہی نہیں چلتا، ایک دفعہ موت آ گئی ختم۔ اب یہ آیت کیسے واضح ہے؟ قرآن مجید میں کئی آیتیں محکم ہیں اور کئی آیتیں متشابہ ہیں، کئی آیتیں کلیئر ہیں اور کئی آیتیں ان کلیئر ہیں، لیکن وقت کے ساتھ وہ کلیئر ہوتی گئی، پلیز غور سے سنو، وقت کے ساتھ کلیئر ہوتی گئی۔ یہ ایک آیت ایسی ہے کہ جو کبھی کلیئر ہو ہی نہیں سکتی تھی اگر کربلا نہیں ہوتا، کربلا نہیں ہوتا تو یہ آیت کبھی کلیئر ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ کربلا میں شب عاشور مولا حسین نے حسن کے یتیم سے پوچھا کہ میرے لال موت کل کیسی ہے؟ تو شہزادے نے مہر لگا دی کہ موت کیا ہے؟ کہا کہ چچا کل کے دن موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ تو یہ کنفرم ہو گیا کہ اگر محبت حسین ہے تو موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے، کنفرم ہو گیا۔ لیکن پھر آپ بات روک کے بولو، وہ محبت جو حسین چاہتا ہے، وہ محبت نہیں جو میں کر رہا ہوں۔ واجبات کو چھوڑ کے آزاداری نہیں ہوتی۔ یعنی ایک جملے میں بہت بڑی بات ہے، میں یوتھ کو بڑا بڑوں کا نہیں بولا کہ واجبات کے ساتھ تم حسین سے محبت کرو۔ مولا حسین اس کو کبھی اپنے قریب نہیں بلائیں گے۔ ابھی میں نے جس دعا سے مجلس کا آغاز کیا، ابھی تو اس کا ترجمہ بھی نہیں کیا، کہ اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین۔ اس سے بڑی کوئی زیارت نہیں ہے، میں کوئی کمپیئر نہیں کر رہا، ساری زیارتیں اپنی جگہ پہ برابر ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں خنوع میں کہ مولا مجھے آپ کی زیارت حاصل فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین۔ دوستو موت سے لے کے پوری وہ برزخ کی زندگی میں صرف شفاعت الحسین ہے تو ہر چیز تمہارے لیے وقت ہوا۔ شفاعت الحسین کے لیے زیارت عاشورہ، آغا بہجت جیسی شخصیت، انہوں نے اپنے استاد سے پوچھا تھا کہ آغا یہ بولو کہ لحد میں جانے کے بعد پہلی رات کیا ہوا؟ انہوں نے پورا ڈیٹیل بتایا کہ پھر ہوا کیا اس کو، وہاں جملے غور سے سنیں، وہاں جانے کے بعد آپ کو کیا احساس ہوا کہ کاش یہ عمل میں دنیا میں زیادہ کرتا تو اس کا اجر زیادہ ملتا۔ جو کہا کہ زیارت عاشورہ، میں بہت بولتا ہوں پوری دنیا میں زیارت عاشورہ، اور الحمدللہ آج دنیا کا میں کہہ سکتا ہوں کہ 60-70% یوتھ عاشورہ پڑھتا ہے۔ تو اس نے پوچھا، انہوں نے پوچھا کہ عاشورہ سے پہلی رات سے کیا مطلب ہے؟ کہا تم زیارت عاشورہ کا جو پیک ہے، سجدے میں جا کے تم کہتے ہو اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود۔ یوم الورود یہ وہی پہلی رات ہے۔ میں آج یہ مجلس کا پہلا میرا پیغام، پہلا میرا میسج ہے کہ کوشش کرو، میں یوتھ کو بولا، لڑکا لڑکیوں کو بولا، اگر شادی نہیں ہو رہی تو زیارت عاشورہ پڑھا، اولاد نہیں ہے تو عاشورہ پڑھا، ہسبینڈ اینڈ وائف میں پرابلم ہے، ہیپی میرڈ لائف چاہتے عاشورہ پڑھا۔ عاشورہ پڑھنے والے کے ہسبینڈ اینڈ وائف میں کبھی پرابلم نہیں ہوتی۔ اب انلیس وہ حرام کھا رہا تو ایک الگ ڈیفرنٹ سٹوری ہے۔ حرام کھاتے رہو گے نا تو ڈیفرنٹ سٹوری ہے، اگر حرام نہیں کھاؤ گے اور عاشورہ پڑھتے رہو گے تو میاں بیوی میں بہترین ہیپی میرڈ لائف ہے، خوشیوں کی زندگی، خوشیوں کی۔ اور 10 یا 12 منٹ گھر میں جادو ہو، حسد ہو، کوئی تکلیف ہو،
یہاں تک کہا گیا کسی مردے پہ پڑھو زندہ ہو جائے تو تعجب مت کرو. اتنی گولڈ کی مائن ہے، سونے کی کان ہر گھر میں ہونا چاہیے. اور آج کل تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے، سب کے پاس اسمارٹ فون ہے. دیوان پہ اس لیے کہ آج کل روٹی نہ ملے انٹرنیٹ نہ ملے نہیں، بغیر انٹرنیٹ کے کوئی رہ سکتا؟ ایک لمحہ نہیں رہ سکتا. تو انٹرنیٹ چاہتے ہو تو زیارت عاشورہ تمہارے ٹیلی فونز پہ ڈیوائن پل روز پڑھ لو. صبح میں 10-12 منٹ حسین کو دو، پھر دیکھو تمہاری زندگی میں بدلاؤ کیسے آتا ہے. کیا بات، مرنے کے بعد سب سے زیادہ فائدہ. میں تاریخ کا واقعہ بتا دیتا. اسی لیے ہمارے پاس تاکید ہے کہ شب جمعہ اب میت میں جاؤ، شریک ہو اور اس کو رخصت کرو اور جا کے عبرت لو. امام علی سے پوچھا گیا کہ مولا خبرستان آپ بول رہے جاؤ جاؤ، کیا کریں جا کے؟ کس سے بات کریں؟ ہم کو تو بات کرنے کی عادت ہے نا. بات نہیں کرنے کی عادت ہے، گوسپ کی عادت ہے. میں انگلش میں بولا جان بوجھ کے. ہم کو گوسپ میں جو مزہ آتا، ان کی بات ان کی بات ان کی بات ان کی بات کرنے میں، یہ باتوں میں بالکل مزہ نہیں آتا. جب میں محلے کے دوسرے لوگوں کی بات کرتا ہوں تو مردوں سے زیادہ عورتوں کو اس میں مزہ آتا. یہ بجنوں کی عورتوں کو نہیں بول رہا، یہاں کی عورتوں کو نہیں بول رہا، میں جنرل میسج دے رہا. بڑا مزہ آتا ان کی بات، ان کے گھر میں کیا ہوا، ان کے گھر میں. بابا تم سے کیا مطلب ہے؟ Why you want to know؟ ہمیشہ لوگوں کی اچھی چیز کو پیش کرو. اچھی چیز جو بھی ہے نا وہ بات کرو. اس کی کوئی برائی، اس کے گھر میں ایسا ہو، اس کی لڑکی نے ایسے کیا، اس کے لڑکے نے ایسا کیا، اس کے گھر میں شوہر نے یہ کیا، اس دن کے سارے اعمال چلے گئے. مولا کبھی اس کو پسند نہیں کریں گے. یاد رکھو کہ جو ان کی بات کرتا. ارے جب اللہ کا رسول تم سے کہہ رہا کہ ایک مومن کا دوسرے مومن سے ملو کہ میرے بھائی علی کا ذکر کرو، علی کا ذکر چھوڑ کے لوگوں کا ذکر کیا کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ذکر علی کرو گے تم گوسپ سے بچو گے، ذکر علی کرو گے تم غیبتوں سے بچو گے، اعمال تمہارے صحیح ہوں گے. مولا سے پوچھا گیا کہ مولا خبرستان جا کے کیا کریں، کس سے بات کریں؟ امام نے کہا جا کے خالی دیکھو، عبرت لو، عبرت لو کہ کیسے کیسے لوگ آرام کر رہے ہیں. اپنے زمانے میں یہ پیسے والے کتنے دولت مند تھے کہ بغیر اپوائنٹمنٹ کے آپ جا نہیں سکتے تھے. آج تم ان کے سینے پہ کھڑے ہوئے ہیں. کا عبرت لو. امام علی کے زمانے بڑا مشہور واقعہ، مولا علی کے زمانے میں ایک مومن کا انتقال ہو گیا. بس اسی پہ موت ختم کر رہا، ورنہ تو موت پہ بولتے رہو. تو ختم آیا، امام علی بھی اس کے فیونل میں اس کی میت میں شریک تھے. کئی سو لوگ ہیں. غسل ہوا، کفن ہوا، نماز ہوئی، اس کو لے جا کے نیچے دفن کر دیا. پلیز مولا نے گٹھی کا نام دیا، دفن کیا. دفن کرنے کے بعد جب اس کی لہر بند ہوئی، ابھی تک تو کوئی ڈرانے کی بات نہیں کیا نا، میں کوئی ڈرانے کی بات نہیں، بہت ہاتھ رکھ کے پڑھا مجھے. تو دفن ہو گئی، لہر بند ہو گئی، گریو بند ہو گئی. ایک شخص مولا کے پاس آیا، وہی آ کے کہنے لگا یا علی، اگر اب یہ زندہ ہو جائے اور اللہ نے اس کو زندہ کر دیا اور اللہ اس کو باہر بھیج دیا تو یہ زندگی ایسے گزارے گا جیسا آپ چاہتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں. علی نے کہا کیوں؟ تو کہا مولا اس کو نیچے آدھے گھنٹے کا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہو گیا. یہ میرے دل میں ہے. اس کو نیچے پلیز یار غور سے سنیں، اس کو نیچے آدھے گھنٹے کا ایکسپیرینس ہو گیا. اس نے اپنی آنکھ سے اندھیرے کو دیکھا، وحشت کو دیکھا، گرمی کو دیکھا، زمین کے انسیکٹس کیڑوں کو دیکھا، وہ تباہی وہ تکلیف کو دیکھا. مولا اب یہ باہر آئے گا، آدھے گھنٹے کا ایکسپیرینس پوری زندگی اس کو صحیح کر لے گا. پلیز غور سے سنیں. تو کہا مولا یہ باہر آئے گا تو ایسے رہے گا جیسا اللہ چاہتا، جیسا آپ چاہتا. اب پورا مجمع میرے مولا کی طرف بڑھ گیا کہ دیکھو امام علی جواب کیا دیتے. علی نے اپنے ہاتھ کو ایسے کیا، اس کی پیٹھ پہ ایسے مارا، مار کے کہا کہ اے اللہ کے بندے یہی بات تو کیوں نہیں سوچتا. میرے مولا
کسی کے میت میں جاؤ تو آنکھوں کو بند کر کے مت جاؤ. کہا کہ جب کسی کو جنازے میں دیکھو تم کاندھا دو، تم اس وقت یہ تصور کرو کہ اس کے اندر میں تھا، اللہ نے مجھے مہلت دے دی. کبھی میں سوچتا میرے ذہنوں میں تو یہ کہ پورا بجنور مرے گا میں زندہ رہوں گا. کبھی آتا ہے خیال کہ مجھے بھی واپس ڈرو ڈرو اس سمجھ سے. پلیز بولو، پلیز بولو. انتہائی سخت جگہ ہے، انتہائی خطرناک جگہ ہے. سارے اعمال ایک لمحے میں. اب میں آپ کو بولتا کہ آپ یہاں پہ ماشاءاللہ یہاں مومنین کے حالات بہت اچھے. مجھے بہت خوشی ہوئی، بہت خوشی ہوئی. یہاں کے چند گھنٹے ہوئے مجھے آ کے بس دیکھ کے بہت خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ سب ویل ٹو ڈو ہے. اللہ اور دے تم کو، اور دے اور دے. یہ سب کچھ جو کچھ ہے زمین کے اوپر، جتنے بینکس ہیں بجنور کے، تو اس ہر بینک میں آپ کا اکاؤنٹ ہے. کسی کے پاس لاکھ ہے، 5 لاکھ 10 لاکھ، بڑے بڑے بینکس میں اپنے اکاؤنٹس کھول کے رکھے ہیں. یہ کب تک ویلڈ رہیں گے یہ اکاؤنٹس؟ جب تک تمہارے جسم میں روح ہے. اب جیسے ہی روح نکلی یہ اکاؤنٹ کوئی اور انجوائے کرے گا. کیا سن رہے یار؟ کوئی اور انجوائے کرے گا. تمہاری اولاد یہاں وہ کوئی اور انجوائے کرے گا. میں اتنے بڑے مجمع سے یہاں پوچھتا کہ نیچے بھی کے بینک میں بھی کوئی اکاؤنٹ کھولا ہے؟ نیچے کے بینک ہے، یہ مت بولو کہ نیچے بینک نہیں ہے. نیچے کے بینک کا اکاؤنٹ کچھ کھلا ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ مجھے نیچے بھی کھولنا ہے؟ نیچے کا دیکھیں، زمین کے اوپر جتنے بینکس ہیں وہ پیسے والے کھول سکتے، جو فقیر ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہے وہ نہیں کھول سکتا. زمین کے اوپر غریب آدمی اکاؤنٹ نہیں کھول سکتا بینک میں. وہی کھولے جس کے پاس کچھ پیسے 10 روپے ہو. تو آج کل تو 10 روپے نہیں کھلتا ہے، پر جو بھی پیسہ رہے گا تو کھلے گا. لیکن نیچے کا اکاؤنٹ پیسے سے نہیں کھلتا. نیچے کا اکاؤنٹ پیسے سے نہیں کھلتا، تمہارے اعمال سے کھلتا. اگر تم روز زیارت عاشورہ پڑھو اور اپنے مرحوم ماں اور باپ کی طرف سے پڑھو، بھائی بہنوں کی طرف سے پڑھو، مولا حسین کے زمانے سے لے کے آج تک جتنے مرحومین ہیں ان کی نیابت میں پڑھو. ایک ہی جملہ بولنا ہے کہ پروردگار یہ جو زیارت امام حسین میں پڑھ رہا یہ میرے مرحومین کی طرف سے پڑھ رہا، انٹائر پورے شیعہ قوم کی طرف سے پڑھا جو مرحومین ہیں، اور جتنے بیمار ہیں ان کی طرف سے، جتنے پریشان حال ہیں ان کی طرف سے. آپ 2-3 جملے بول رہے، یہ 2-3 جملے نہیں بول رہے، اپنے بینک کے اکاؤنٹ کو پلس 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 پلس. اب سمجھے میری بات؟ وہاں کے بارے میں سوچو. 24 گھنٹے میں ایک دفعہ تو سوچو کہ اگر میں چلا گیا کل صبح نہیں اٹھا تو کیا ہوگا. کبھی سوچا؟ یہ مت بولو کہ ابھی میں تو بہت ینگ ہوں، لڑکا ہوں، 20-25 ایئرس کے حاصل ہے. موت کے لیے کوئی ایج نہیں ہے، کبھی بھی آ سکتی، کسی وقت بھی آ سکتی. بس ایک ہی دعا کرنا ہمیشہ، جملے غور سے سنو، ایک ہی دعا کرنا کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان پر، محبت علی میں زندہ رہوں اور علی ہی کی محبت میں دنیا سے جاؤں. ایک صلاۃ پڑھے محمد. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے آگے. آپ لوگ سب یہی کہ بجنور کے دور دور سے آتے ہیں، دور سے بھی. ایک چیز ہے کہ یو پی کا کراؤڈ بہترین سننے والا. یہ کراؤڈ دنیا میں کہیں نہیں جاؤ اسی انداز سے سنتے، ورنہ دوسری جگہوں پہ ایسا خاموش بیٹھے. اگر یو پی والا آ گیا تو بولتا، بولنے کی عادت ہے. بڑوں کو نہیں بولتے، ذکر علی میں بولتے. میں بیلنس کر کے پڑھ رہا ہوں مسئلے سے. تو مولا حسین کی زیارت اسی کو نصیب ہوگی کہ جو رزق حلال کھا.
میں نے بہت بڑی بات بولی، یہ عابد بلرامی نہیں بول رہا، یہ میرا مولا حسین کے عاشورے کے دن کے جملے، میں یوتھ کو بول رہا، اس لیے کہ جب آیا تو شہزادی کونین کا نام دیکھو، میری مظلوم بیوی کا جو حق ہے وہ نکالو، جب تک تم نہیں نکالو گے تمہارا پیسہ حلال نہیں ہوگا۔ دوستو میں دینے والا مولوی ہوں، لینے والا نہیں ہوں، میں دیتا ہوں خمس، ڈٹ کے بولتا ہوں پوری دنیا میں، کوئی نہیں بولتا، میں اکیلے بولتا ہوں کہ میرے قریب 1 روپیہ لے کے بھی نہیں آنا، اس لیے کہ سانپ اور بچھو ہے میرے لیے۔ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ یوتھ، یہ جو تمہارا گوشت بن رہا ہے، یہ بلڈ بن رہا ہے، یہ ہڈیوں میں طاقت آ رہی، یہ حلال رزق سے ہے۔ اگر حلال رزق نہیں ہوگا تو دل میں ولایت علی نہیں رہے گی۔ یہ عابد بلرامی نہیں بول رہا، یہ مولا حسین عاشورے کے دن بول رہے کہ جب مولا نے صبح میں تعارف کرایا اپنا، کروا کے واپس آئے، اس لیے کہ مجلس کا آغاز ہی میں نے شفاعت الحسین سے کیا۔ جب واپس آئے مولا اپنے کیمپ میں تو اصحاب حسین نے پوچھا کہ مولا آپ نے ان کے جواب کا انتظار کیوں نہیں کیا؟ حسین نے اپنا پورا تعارف کرایا کہ میں کون ہوں، اونٹ پہ بیٹھ کے گئے تھے، پورا تعارف کرا کے واپس آ گئے۔ کہا مولا آپ نے ان کے جواب کا انتظار کیوں نہیں کیا؟ حسین نے کہا میں نے اپنی حجت کو تمام کیا کہ کل کوئی یہ نہ بولے کہ ہم نہیں جانتے تھے یہ حسین ابن علی ہے۔ امام نے پھر وہی کہا کہ حجت کو تمام کیا۔ تیسری مرتبہ جب اصحاب نے پوچھا کہ مولا لیکن تھوڑا انتظار تو کرتے، عاشورے کے دن حسین کا جملہ ہے، عاشورے کے دن حسین کا جملہ، اپنے گلوں میں تعویذ بنا کے رکھ لو، شفاعت الحسین چاہیے نا، یوم الورود شفاعت الحسین چاہیے، تو کس کو ملے گی؟ مولا حسین نے کہا کہ میں جانتا ہوں ان کے پیٹوں میں حرام ہے، میری بات کا اثر نہیں ہو۔ سمجھ آئے؟ کوئی نہیں بولتا، ویری اوپن، ویری اوپن۔ خمس 1 لاکھ کا نام نہیں ہے، میں تقریر خمس پہ نہیں کر رہا، میں چاہتا کہ میں جب آیا ہوں اس مجلس پر تو شہزادی کے نام کی جو مجلس ہے کہ کل میری مظلوم بیوی پوچھے اتنا بڑا مجمع لیا، میرا کوئی پیغام پہنچایا؟ مجھے آپ کو خوش کر کے I'm not going to get anything، میں اگر آپ کو خوش کر دوں تو مجھے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ مادر حسین خوش ہو جائے تو دنیا اور آخرت میری ہے۔ خود سے 1 لاکھ کا نام نہیں، اگر میں پوچھتا اتنے بڑے مجمع سے تم لوگ کمپنیز میں کام کر رہے، جابز کر رہے، بزنس کر رہے، یہ بولا میرے کو کہ کیا 10 روپے سال بھر میں تم نہیں بچاتے؟ پوچھ رہا جواب دو۔ سال بھر میں تم 10 روپے 10 روپیز کی کوئی ویلیو ہے؟ کیا ویلیو ہے 10 روپیز کی؟ 10 روپے بچتے تمہارا، اس میں سے 2 روپے نکالا، وہ 2 روپے نہیں نکالا، سال بھر کی نمازوں کو قبول کرایا، حسین کی ماں کو راضی کیا۔ یا بیوی کا حق کھا کے فرش عذاب میں کیسا بیٹھے ہیں؟ کون بخشوانے والا ہے مجھے؟ میرے اعمال؟ مادر حسین میری خواہات جو کہ میری یوتھ کو بڑوں کو نہیں، تم یہ اخلاق لاؤ، تم رات میں اب یہ مجلسوں کے بعد ایک کھانا تو کھاتے ہو نا اپنے ماں باپ کے ساتھ، ایک میل تو لیتے ہو نا، یا لنچ لیتے ہو گے یا ڈنر، ایک کھانا تو بچوں کو، صرف بچوں کو، یوتھ جو تم لوگ ایک کھانا ماں باپ کے ساتھ کھاتے ہو ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے یا دسترخوان پہ بیٹھ کے؟ تو جب پرسوں کل مجلس ختم ہو جائے، پرسوں جب تم کھاؤ، ایک کھانے کی بات کرو، جب تم بیٹھو اپنے ماں باپ کے ساتھ تو چھوٹی آواز میں محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ریسپیکٹ کے ساتھ اپنے ڈیڈ کو پوچھو کہ بابا آپ خمس دیتے؟ آپ کیوں خاموش ہو گئے؟ پیار سے بولو، محبت سے بولو، چھوٹی آواز میں بولو، ڈیڈ آپ خمس دیتے؟ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ بولو گے، باپ کو شرم آئے گی کہ بیٹے کو احساس ہو گیا، بولو بابا یہ میری مظلوم بیوی کا حق ہے، حق زہرا ہے، آپ خمس نکالو۔ عورتوں کو بول رہا کہ تم ہر چیز اپنے شوہر سے نیک کر کے لیتی ہو، یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے، یہاں کی عورتیں نہیں مانگتی، ویسے پھر بھی بول رہا نہیں،
پتہ نہیں یہاں کا ماحول کیسا ہے. تو تم اپنے شوہر سے مانگتی ہو یہ چاہیے یہ ضرور مانگو. ہی از یور ہسبینڈ, تمہارا شوہر ہے. جیسے دنیا کی چیزوں کے لیے تم نیگنگ کر رہے ویسے حق زہرا کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ تمہارے معصوم بچوں کو تم کیا کھلا رہے؟ معصوم بچوں کو کیا کھلا رہے؟ اگر بیوی کا حق دو, تم یقین کرو ممبر سے بول رہا, میری مجلس ریکارڈ ہو رہی, میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. بڑا ہم سیئنگ کہ جو بیوی کا حق دیتا ہے اس کا بینک اکاؤنٹ کبھی مائنس نہیں ہوتا, پلس 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 پلس. کیوں؟ یہ حق زہرا ہے. بیوی کا حق کہا کہ آپ بیٹھے گے نیچے جاؤ گے تو حشر کیا ہونے والا ہے؟ شفاعت الحسین ہے تو ہماری ہر چیز ہے. زیارت پہ جا رہے تم سے نکالا وہ پیسے سے کیسے کرے یار؟ ہاؤ یو آر گوئنگ, ہاؤ آر یو گوئنگ, ہاؤ. تھوڑی سی ہم کو شرم آنا نا. مولانا حسین میں حرام کھا کے آپ کے پاس آ رہا. اب میں بہت خاموش ہو گیا نا, تاکہ خاموشی کو توڑنے کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ میرے ساتھ ہوا. ایک بہت بڑا تاجر پیسے والا آدمی, میں نے ایسی میں جگہ کا نام نہیں بولوں گا, خون سے بولا تو اس نے کہا کہ بزنس مین ہے اور آپ کو معلوم جو پیسے والے ہوتے وہ نو سننے کی عادت نہیں رہتی, نہیں سن سکتے, ان کو یس سر ہے. وہی آدمی جب جو بولے وہ یس بولے, سامنے والا پیسہ ہے نا بول رہا پیسہ. تو اس نے مجھ سے کہا کہ مولانا اب میں ڈرنے والا مولوی نہیں ہے, اللہ کا شکر مولانا نے بہت دیا ہے تو ڈرتا نہیں, پوری دنیا میں ڈٹ کے بولتا. تو اس نے کہا کہ مولانا کیا میرا اتنا بڑا کاروبار ہے, پلیز غور سے سنیں, کیا بزنس میں تھوڑی سی بےمانی چل سکتی ہے آج کے دور میں؟ تھوڑا جھوٹ چل سکتا ہے؟ میں نے کہا why are you asking me? Go and ask Imam Ali. یار سمجھو یار میں کیا بول رہا, میں نے کہا مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں, کیا مولا علی کو پوچھو. اس نے کہا مولانا مولا کے زمانے میں آج کے زمانے میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ یہ بولیے کہ بغیر جھوٹ کے آج کوئی کاروبار کر سکتا, اتنا بھی نہیں چلتا. میں نے کہا مجھ سے کیا پوچھ رہے, مولا سے پوچھو. تو اس نے کہا اچھا یہ بتائیے کہ امام علی کے زمانے میں کوئی بڑا بزنس مین تھا, بہت بڑا بزنس. میں نے کہا ہاں تھا. اس نے کبھی جھوٹ بول کے دھندا نہیں کیا؟ میں نے کہا نہیں. کون؟ اس نے پوچھا کون تھا؟ پیسے والوں کا ایک مزاج ہے, غور سے سنو. کون تھا؟ میں نے کہا میسا میں تمار. سنے یار. اس نے کہا میسا کا کیا بزنس تھا؟ میں نے کہا کھجوروں کا, ڈیٹس. اس نے کہا کھجوروں کا بھی کوئی بزنس ہے؟ میں نے کہا آج کے زمانے میں کھجور کوئی بڑی بزنس نہیں ہے, اس زمانے میں یہ اتنا بڑا بزنس تھا جسے آج کے زمانے میں ڈائمنڈ مرچنٹ ہو, ہیرو کا بڑی کام کرتا. اور کھجور اس زمانے کے کھجور بیچنے والوں کا یہ پوزیشن تھا. یہ تو شکر ادا کرو کہ جنگ خیبر کے بعد علی نے سب کو کھجور کھلا دیا. خیبر سے پہلے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ہم پیٹ بھر کے کھجور نہیں کھائے, وہ تو علی نے جتا کے پورے مدینے میں علی کروا دیا. وہ تو مولا کا صدقہ ہے. مکے میں فاطمہ کی ماں نے کرایا, یہاں پہ حسنین کے بابا نے کرایا. تو ہوا کیا؟ تو اس نے کہا کہ مولانا کھجور کا بزنس تھا, پلیز واپس. میں نے کہا ہاں اس کا کھجور کا. تو کہا کتنا بڑا تھا؟ میں نے کہا کوفے کے بہت بڑے مال میں اس کا شو روم. اب مجلس کے بعد مال کا نام نہیں پوچھنا, سمجھ آئی؟ مجلس کے بعد مجھے نہیں پوچھنا وہ مال کا نام کیا, میں آپ کی لینگویج میں بات کروں. تو میں نے کہا بہت بڑے مال میں شو روم. تو اس نے کہا یہ کیا میسم تمام نے پوری زندگی اپنی جب دھندا کرتا تھا دکان سے, ایک کھجور بھی اس نے جھوٹ بول کے یا بےمانی کا نہیں بیچا. میں نے کہا نہیں بیچا. کہا اس نے یہ کل کا کھجور آیا, اس نے یہ کہہ کے کسٹمر کو نہیں بولا یہ آج کا فریش ہے. میں نے کہا نہیں بولا. اس نے کہا اچھا کوئی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اتنی ایمانداری سے دھندا کیا؟ میں نے کہا کوئی کتاب میں لکھا ہوا نہیں. تو کہا جب کتاب میں لکھا ہوا نہیں تب اتنے کانفیڈنٹلی کیسا بول رہا؟ پلیز
جب کتابوں میں لکھا ہوا نہیں ہے تو آپ اتنے یقین کے ساتھ کیسا بول رہے کہ ایک کھجور میں بےمانی کا نہیں بیچا؟ میں نے کہا یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ میثم تمام نے بےمانی کا یا جھوٹ بول کے کوئی بزنس نہیں کیا، لیکن یہ ضرور لکھا ہوا ہے کہ کبھی کبھی میثم بزی ہوتے تھے، مارکیٹ کو جانا پڑتا تھا، تو وہ امام علی کو بولتے تھے، پہلے سن لو، امام علی کو بولتے تھے کہ مولا آپ آئیے میری جگہ پہ بیٹھے 2 گھنٹے 3 گھنٹے میری دکان پہ بیٹھ کے دھندا کرو۔ میں نے کہا علی اس جگہ نہیں بیٹھتا جہاں بےمانی ہو۔ مولا کا بیٹھنا بتا رہا کہ وہ پاک پیسہ تھا، علی کبھی نہ بیٹھے۔ تو آپ کیوں نہیں چاہتے کہ ہمارے گھر میں بھی ہمارے دھندے میں بھی آ کے امام زمانہ بیٹھے؟ یہ کیوں نہیں چاہتے؟ اپنی لائف میں چینج لاؤ، میں یوتھ کو بول رہا ہوں، اپنی زندگی میں بدلاؤ لاؤ۔ ایک ٹریک کی زندگی نہیں چلتی، کام کرو کچھ، اس بستی میں کام کرو۔ اگر تم کام کرو گے تو اس بستی میں تمہارا نام باقی رہے گا۔ آپ خاموش بیٹھ گئے۔ یہ جو مجالس ایک مومنہ نے شروع کیا تھا، ایک مومنہ اس کی بانی ہے، اس نے شروع کیا تھا۔ ان کے زمانے میں، اس مومنہ کے زمانے میں کئی عورتیں ہوں گی جو بڑی پیسے والے بھی ہوں گی، آج ان کا نام ہے، کوئی جانتا ہے؟ اس مومنہ کو سب جانتے ہیں کہ اس نے یہ مجالس شروع کی۔ بہترین انویسٹمنٹ کر کے یہ مومنہ چلی گئی دنیا سے۔ کیا سن گئے؟ اس سے اچھا انویسٹمنٹ نہیں ہے۔ سارے دنیا کے انویسٹمنٹ سے ایک طرف، ذکر حسین ایک طرف، اس نے ایسا انویسٹمنٹ کیا، مجھے بتایا گیا کہ ہر سال یہ مجلسیں ہو رہی، ہر سال اس مومنہ کے اکاؤنٹ میں پلس 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 ہو رہا، اس لیے کہ حسین غیر حساب عطا کرے کہ ماں کے نام کا عزا خانہ۔ اس کے بعد اس نے اتنے لوگوں کی گریا، ایک ایک آنسو کا اس مومنہ کو اجر مل رہا۔ تو کوئی کام ایسا کرو کہ تم رہو یا نہ رہو، تمہارے لیے کوئی کرے یا نہ کرے، حسین تم کو دیتا ہے۔ سمجھ میں میری بات؟ کوشش کرو اپنی زندگی کو ڈیوائیڈ کرو، خالی اس طرح کی زندگی نہیں چلتی۔ دوستو آج کا زمانہ ایسا نہیں ہے، کتنا سخت زمانہ ہے، رہنا مشکل ہے، زندہ رہنا مشکل ہے، کتنی سختی ہے اس زمانے میں سروائیو کرنا۔ بنی امیہ بنی عباس کا زمانہ، آج کا زمانے میں کیا فرق؟ چھن کے شیعہ نے حیدر کرار کو مارا، ابھی وہ ملک میں 41 امام علی کے شیعوں کو مارا، آپ سب جانتے ہیں۔ اب پڑوس کے ملک میں جمعہ کی نماز میں مسجد میں کتنے لوگ شہید ہوئے۔ آج کا زمانہ کیا ہے؟ تم کو کام کرنا ہے، تم شیعت کے لیے کام کرنا ہے، امام علی کے لیے، خالی بیٹھ کے گوسپ کرنا، خالی بیٹھ کے بس 3 مجلسیں کلی، تھینک یو ویری مچ، اب آئندہ سالی کروں گا۔ پلان کرو، پلان یور سیلف۔ اور یہ ساری چیزوں کے لیے ایجوکیشن بہت ضروری ہے۔ جہالتوں میں علی سمجھ میں نہیں آتا، علم سے علی سمجھ میں آتا۔ جاہل رہو گے شیعت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ میں اتنے بڑے مجمع سے یوتھ سے باہر تک لوگ کھڑے ہوئے، میں ان سے بول کہ بھائی سنو، علی کی شان کو سب مانتے ہیں، غیر مذہب کا آدمی، ہندو ہو، کافر ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، سب مولا کی شان کو مانتے ہیں۔ اس لیے کہ علی کی شان ایسی ہے کہ پڑھا لکھا ہوگا وہ علی کی شان کو مانے گا، جاہل نہیں مانے گا۔ شان علی کو سب مانتے ہیں، شیعہ وہ ہے جو شان کو بھی مانے اور فرمان کو بھی مانے۔ اگر تم فرمان کو نہیں مانتے تو then you are not a شیعہ، یاد رکھو۔ مولا کو ایسا شیعہ نہیں چاہیے جو صرف اپنے بارے میں سوچتا رہا اور کام کرتا رہا، مولا کو وہ شیعہ چاہیے جو کام کرے۔
تو آج یہ مومنہ کا میں اتنا امپریس ہوا، اللہ اس مومنہ کے درجات کو بلند کر. میں نے دعا کی، کسی نے آمین نہیں کہا. ایک چیز یاد رکھو، جو دینے میں مزہ ہے وہ لینے میں نہیں ہے. ایک روٹی دو کسی کو، دل کو سکون ملتا. ہمیشہ آمین زور سے پڑھو. ہو سکتا ہے تمہاری آمین پوروں کی دعا قبول کرائے. کہ کتنی بڑی بات ہے اس مومنہ کی کہ اس نے وہ کام کر دیا کہ آج 40-50 سال سے یہ عزاداری ہے. اندازہ ہی نہیں ہے آپ کو کہ اس عزاداری کا ان کو جو اجر مل رہا ہوگا، جو مقام مل رہا. آپ کو پتہ ہے یہ مومنہ اوپر 7 جنریشن، نیچے 7 جنریشن بخشوا دے گی. اتنا ثواب ہے عزاداری کا، آپ سوچ نہیں سکتے کہ عزاداری کا کیا مقام. تو ہمیشہ یاد رکھو جب یہ مجلسوں میں آؤ، جب بی بی کے روزے میں جاؤ کہ یہ دعا کرو کہ بی بی جیسے آپ نے اس کو دیا نا ویسے ہم کو بھی دے، ہم کو بھی موقع کہ give me chance to serve the community. ہم کو موقع دو کہ ہم کوئی کام کریں. اس کے لیے دوستو اگر تم کام کرو گے، امام کے لیے کام کرو گے تو ہمیشہ بھی. ورنہ بڑے بڑے لوگ آئے اور چلے گئے. اب میں تاریخ کا واقعہ بتاتا. اللہ ہم سب کو نجف اشرف کی زیارت نصیب کرے. اتنی آہستہ بولو گے تو جاؤ گے یار. یہ بولو مولا کی زیارت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھو. نجف اشرف میں جب آپ انٹر ہوتے مولا کے روزے میں تو ایک سونے کی گنبد ہے بیچ میں، اور رائٹ پہ اور لیفٹ پہ 2 میناریں، صرف 2 ہی میناریں مولا کے روزے میں. اور صحن آپ کو معلوم ہے مولا کی ذریعے مبارک مثال کے طور پہ یہاں ہے 10-15 قدم کے اوپر وہ پہلی مینار ہے. اس کے نیچے کون دفن ہے کچھ پتہ ہے؟ نہیں پتہ. سب ماشاءاللہ جائے. آئندہ میرے ساتھ چلو زیارت میں، فری لے کے جاتا ہوں. چلنا ہے؟ مجلس کے بعد لائن نہیں لگانا باہر، میں لیڈ کرتا لے کے لیڈ کرتا گروپ. یہ جو دو ایک جگہ لے جا کے بتاتا ہوں. یہ جو 2 میناریں مولا کی ذریعے مبارک یہاں ہے 10 قدم کے اوپر ایک لحظ. آپ سوچو کتنا بڑا مقام ہے اس بندے کا جو امام کی ذریعے سے 10 یا 12 قدم پہ دفن ہے. سوچ سکتے ہیں ہم کو ملے گا یہ چانس؟ اور آپ ایک بات بولو، جو نجف اشرف میں دفن ہو جائے اس سے سوال و جواب نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ باب المدینۃ العلم کا شہر ہے، فرشتوں کی مجال نہیں کہ علی کے سامنے سوال کر لیں. لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ میت رہ جائے، رہ جائے. یاد رکھو کوئی معصوم حکومت کے زور پہ، طاقت کے زور پہ، پیسے کے زور پہ، ظلم کے زور پہ اگر ادھر ادھر دفن ہو بھی جائے تو رہتا نہیں ہے. اس لیے کہ ملائکہ نخال نکال کے بھیج دیتے. معصوم کبھی ظالم کو اپنے پہلو میں برداشت نہیں کرے گا. ہمارے پاس دفن ہونا شرط نہیں ہے، رہنا شرط ہے. رہنا شرط ہے. کون ہے دفن یہاں پہ؟ امام علی نے اس جگہ کو 600 ایئرز تک روک کے رکھا تھا، 600 سال تک. مولا کی شہادت 40 ہجری میں ہوئی اور یہ بندہ جو ہے 600 ہجری میں. علامہ ہلی اس بندے نے کام کیا ایسا کہ آج ایران کی پوری شیعت ہلی کی وجہ سے اتنا کام کیا جس سے زمانے کا امام ایسے ملاقات کرے. امام کا ہاتھ ہلی کے ہاتھ میں آ گیا. آپ سوچو ایسی شخصیت ہم بھی بن سکتے. تو اس کو علی نے وہ مقام دیا کہ اپنے پہلو میں لا کے دفن کر دیا. اور آپ کو معلوم امام علی کی جب بات آئی ہے تو سنی لو. ذریعے مبارک کے اندر امام علی کی گریو ہے، لحد ہے، اور رائٹ سائڈ پہ بھی ایک لحد ہے، لیفٹ سائڈ پہ امام کی لحد ایسا بیچ میں ایک سیدھے ہاتھ پہ الٹے ہاتھ پہ. ایک اور خبر کس کی ہے؟ سیدھے ہاتھ پہ نبی آدم ہے، پہلا انسان.
اور الٹے ہاتھ کے بعد جناب نوح ہے. دو نبیوں کے بیچ میں میرا مولا ہے. دو نبیوں کے بیچ میں. میں بولتا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کے 1,23,999 پیغمبروں میں آدم اور نوح کی ویسی خدمت کسی کی ہے بھی نہیں کہ وہ علی کے پہلو میں آ گئے. نہیں. اچھا آپ کو معلوم امام علی کی لحد کو بنایا کس نے تھا؟ کس نے بنایا تھا؟ حیات القلوب میں علامہ مقدسی لکھتے، تاریخ اسلام میں نجم الحسن کرابی لکھتے کہ یہ لحد مولا نے امام حسن سے وصیت کی تھی کہ میری 21 رمضان کو لے کے جا کے مجھے، مولا تو کوفے میں ہے اور یہ نجف اشرف میں اتنی دور کا فاصلہ، مولا نے کہا تھا کہ جاؤ میرے جنازے کو لے کے جانا اور لے کے جا کے ایک اسپاٹ بتایا، پتھر ہٹانا، وہاں میری لحد تیار ملے گی، میری لحد تیار ملے گی. امام حسن تو جانتے تھے. جب مولا لے کر آئے امام علی کے جنازے کو 21 رمضان کو، اور جہاں بتایا تھا مولا نے وہیں پہ روک کے ایک پتھر تھا وہاں پہ، اس کو ہٹایا. جیسی ہٹایا مولا کی قبر نیچے بالکل تیار تھی. اب سنو، تیار تھی، ایبسولوٹلی ریڈی تھی اللہ. اور وہاں پہ چھوٹی سی تختی لگی ہوئی تھی، ایک بورڈ، عربی زبان میں نہیں تھا، ہیبرو زبان میں تھا. اور یہ کس کی تختی تھی؟ جناب نوح نے لکھی تھی اپنی زبان. لکھا تھا کہ میں حیات القلوب کا ریفرنس دے رہا، لکھا تھا کہ یہ لحد طوفان نوح سے 500 برس پہلے میں نے بنائی ہے. سنتے جاؤ خوش ہو گیا. طوفان نوح سے 500 برس پہلے میں نے نوح علیہ السلام پیغمبر ہے. اور نوح کا زمانہ اور ہمارے مولا کا زمانے میں 14,000 سال کا فرق ہے. 14,000 ایئرس. تو 14,000 سال پہلے نوح پہلا علیہ السلام پیغمبر ہے جس کے بدعا پہ طوفان نوح آیا. لکھا کہ یہ لحد میں نے بنائی میرے طوفان آنے کے 500 برس پہلے. اور یہ کس کی ہے؟ آخری نبی جو آنے والا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب سنو کتنا خوش ہو گیا کہ آخری نبی. نوح نے نہیں دیکھا رسول کو، کہ آخری نبی جو سردار انبیاء ہے، اس کا وارث، اس کا سکسیسر، اس کا وارث نوح نے 14,000 سال پہلے اعلان کر دیا کہ رسول کا وارث کون ہے. کیا سنا؟ 14,000 سال میں کتاب کا ریفرنس دے رہا ہوں. کہا کہ نوح رسول کا وارث. اب سنو، جس کا نام علی ابن ابو طالب ہے. دوستوں، نوح نے خالی علی نہیں لکھا. باپ اگر کافر ہو تو نام نبی نہیں لکھتا. نبی نے 14,000 سال پہلے بتایا کہ ابو طالب کا بیٹا ہے. اب آپ سوچو کہ مقام ابو طالب کیا ہے. تو اس کی قبر پر مولا کو لٹایا. ایک سائڈ پہ نوح ہے، ایک سائڈ پہ آدم ہے. اور پہلے مینارے کے نیچے علامہ ہندی. دوسرا جو مینارہ بالکل بازو، اس کے اندر نیچے کون ہے پتہ ہے؟ مقدس اردبیلی. ایک عظیم پرسن. یہ لوگوں نے کام کیا دوستوں، میں صرف موٹیویشن کے لیے پڑھ کام کیا، جس کی وجہ سے 400 سال سے وہ آج تک زندہ ہے. مقدس بھی ہے اور علامہ ہلی بھی. یہ دونوں کے علاوہ امام علی کے روضے میں اطراف میں اندر صحن میں ایسی ہستیاں آرام کر رہی کہ اگر یہ لوگ باہر آ جائیں تو ہر لحظ سے معجزے ظاہر ہیں. اتنے بڑے بڑے، لیکن سورج کے سامنے ستارے نہیں چلتے. میرا مولا سورج ہے، یہ سارے کے سارے ستارے. کبھی موقع ملا تو میں ان کی پوری تاریخ پڑھوں. میں نے پوری ان کی ہسٹری پڑھی، یوٹیوب پہ میرے ان کی ہسٹری علماء کی موجود. اس کے اندر ایک ایسی شخصیت ہے جو 100 سال کے اندر کی، کہ جنہوں نے کام کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ زمانے کے امام نے ان کو سند دی کہ تم مجتہد ہے. اس کا نام کیا پڑا؟ شیخ مرتضیٰ انصاری. یہ وہ پرسنالٹیز ہیں کہ جن کا نام شب نماز میں ہے. ان لوگوں نے کام، میں صرف جو کام کیا میں ان کے بارے میں بتاؤں. اس کے بعد وہ شیخ مرتضیٰ ہے، آغا خلی ہے، خمینی صاحب کے بیٹے ہیں.
اور آغا بہشتی ہیں، بڑے بڑے علماء مانا، اور شیخ توسی، یہ سارے کے سارے وہ علماء ہیں کہ جنہوں نے شیعت کو ظاہری طور پہ بچا لیا۔ کام کرنے کا نتیجہ بڑے بڑے لوگوں کے نام و نشان مل گئے، ان کے نام و نشان باقی ہیں۔ صرف اس لیے کہ ایک چیز یاد رکھو، میں یوتھ کو بول رہا، اگر تم اس شہر میں کام کرو گے امام کے لیے، یہ اتنا کریم گھرانہ ہے کہ اپنے نام کے ساتھ تمہارے نام کو باقی رکھے۔ میں نے بہت بڑی بات بولی، اپنے نام کے ساتھ تمہارا نام باقی رہے گا۔ آج یہ مومنہ کا نام باقی صرف اس لیے کہ انہوں نے عزاداری کو مجلس سے چھوڑا، امام بارگاہ بنا۔ تو کوئی کام ایسا کرو لیکن حلال رزق سے کرنا، حرام کی طرف نہیں جانا۔ حلال ہوگا مولا خود تمہارے رزق میں برکت دیں گے، اور اتنی برکت دیں گے کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دوستو یہ زندگی ایک ببل کی طرح ہے، کبھی بھی ختم ہو جائے گی۔ میں تاریخ کا ایک واقعہ پڑھتا اسی کا مجلس ختم کرتا، اور میں 50 منٹ کی مجلس ہوگی۔ ایک سبق پڑھے محمد یہ وہ ہستی کا میں ذکر کرنا جو انڈیا کے، غور سے سنو، آپ لوگ سب اس کے ظاہر ہیں، آلموسٹ لوگ گئے ہوں گے آپ ہی کے یو پی میں ہی، میں نام ابھی نہیں بولوں گا، آپ سمجھ لیں۔ یہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ 400 سال سے آج وہ زندہ ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کے پاس جاتے ہیں، فیض حسینی جاری ہے۔ اکبر کا زمانہ، مغل امپائر اکبر، اس کے زمانے میں جتنے لوگ تھے وہ زمانہ تھا کہ جہاں آپ امام علی کا نام نہیں لے سکتے، فقہ جعفری نہیں تھی، علی ولی اللہ نہیں بول سکتے۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اکبر کے اطراف جتنے لوگ تھے جو پوری حکومت چلا رہے تھے وہ سب کے سب علی والے تھے۔ کیوں تھے؟ امام علی کا جملہ ہے، اور سے سمجھو، یوتھ کو بولا، امام علی بولتے اتنے علم کو حاصل کرو کہ بڑی بڑی حکومت تمہاری محتاج ہو۔ بہت آسانی سے سن رہے ہیں، اتنے علم کو حاصل کرو کہ بڑی بڑی حکومت محتاج ہو جائے۔ آج اگر تم کو ہندوستان میں ایگزسٹ کرنا ہے تو علم کے ذریعے کرو۔ میں یوتھ کو بول رہا علم کے ذریعے کرنا، صرف گریجویشن کر کے گھروں میں مت بیٹھو، ماسٹرز کرو۔ امام علی اپنے شیعہ کو زمین پہ دیکھنا نہیں چاہتا، آسمانوں میں دیکھنا چاہتا۔ پلیز میں بول رہا میرے یوتھ کو، لڑکے لڑکیوں کو دونوں کو بول رہا کہ بغیر نالج کے، بغیر علم کے کچھ نہیں ہوتا۔ جہالتوں سے باہر آنا ہے، اس لیے کہ تم اس کے ماننے والے ہو کہ جو صرف نور ہی نور ہے۔ تو پورے ایڈوائزر جو تھے وہ امام علی کے شیعہ تھے۔ ان لوگوں نے ایک میٹنگ کی، سیکریٹ میٹنگ کا، پلیز غور سے سنو، سیکریٹ میٹنگ کر کے کہا یار ٹھیک ہے ہم تو جو کوشش ہے کر رہے ہیں شیعہ کو پھیلانے کی، لیکن ہم سے تو نہیں ہوگا، ایک عالم کو ضرور بلا لو، عالم ہی کام کر سکتا۔ تو انہوں نے مشہد مقدس سے اللہ کو زیارت نصیب کی، مشہد مقدس سے، بس اسی پہ میں مجلس ختم کروں، مشہد مقدس سے ایک بہت بڑے عالم دین کو بلوایا، دہلی میں آئے تو پتہ چلا اکبر جو ہے اس وقت لاہور میں لال قلعہ بنوانا، تو ان کو لے کے یہ ایڈوائزر سیدھا لاہور پہنچے۔ جب لاہور پہنچے تو اکبر سے امپائر، مغل امپائر ٹھیک ہے، اس قصے لے کے جا کے ملا، وہ شارٹ کر رہا ہے اس کو۔ جب ملایا تو چند لمحوں میں جب گفتگو ہوئی اکبر کی اور یہ عالم دین کی، وہ چند لمحوں میں اتنا امپریس ہو گیا۔ مولا کا جملہ ہے کہ انسان زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ میرا مولا بولتا ہے کہ زبان کھلی تو پتا چلا کہ عالم ہے یا جاہل ہے۔ تو اکبر اتنا امپریس ہوا، اس نے کہا کہ آپ کشمیر دیکھیں گے، جو کارگل کی شیعت ہے نا یہ پورے ان کی وجہ سے، تو ان کو کشمیر بھیج دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آیا ہی کشمیر سے، میں شارٹ کر رہا ہوں۔ اکبر دنیا سے چلا گیا، جہانگیر بادشاہ بنا۔ میں کوئی مغل امپائر کی ہسٹری نہیں سنا رہا، میں کام بتا رہا کہ اگر شیعت کے لیے کام کرو گے تو کیسا زندہ رہو۔ تو اس کے بعد جہانگیر بن گیا۔ جہانگیر بہت ڈرنک کرتا تھا، تو اس کا جو قاضی تھا چیف جسٹس وہ ریٹائر ہو گیا۔ اس نے اپنی پوری مملکت میں نگاہ ڈالی تو پتا چلا
کارگل میں ایک بندہ ہے کہ جو سے زیادہ قابل کوئی نہیں، اس کو ان کو بلا کے اچھا یہ اپنے مذہب کو چھپائے گا، بلا کے کہا کہ کیا آپ چیف جسٹس بن جاؤ گے؟ مغل امپائر کے چیف جسٹس قاضی، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں بن جاؤں گا، بن گئے، لیکن انہوں نے کہا میں ایک شرط پہ ایک کنڈیشن پہ فیصلے دوں گا، میں اسلام کی جو 4 فقہ ہے نا، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، اس سے فیصلے کروں گا۔ اس زمانے میں فقہ جعفری نہیں تھی، کرتے تھے فقہ جعفری سے کہیں نہ کہیں ملا دیتے تھے، اپنا عالم چاروں فقہ پہ عبور تھا۔ آپ سمجھے میری بات؟ تو انہوں نے کہا اس نے کہا کوئی بات نہیں، چاروں فقہ سے کریں۔ اب زندگی گزر رہی، اب سنو، زندگی گزرنے لگی، ان کا کردار، ان کے اخلاق، ان کی بول چال، ان کا بیہیویئر، ان کی آنیسٹی، جتنے علماء تھے ان لوگوں کو شک ہوا کہ یہ تو رافضی ہے۔ کس سے شک ہوا؟ اخلاق سے۔ کیا بول رہے ہیں؟ اخلاق سے۔ تمہارے اخلاق اتنے بڑا موجود کب ہوگا، اتنے پیارے اخلاق ہونا تمہارے کہ ایک دفعہ کوئی تم سے ملے تو اس کو خواہش ہونا کہ میں پھر اس سے بات کروں۔ آنیسٹی، ایمانداری، اس سے ان لوگوں کو بس ختم کرنا پڑے، اس سے ان لوگوں کو شک ہوا کہ یہ تو رافضی ہے۔ پتہ چل گیا کہ رافضی کے اخلاق یہ علی والوں کے اخلاق ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک دن اب دیکھو زمانہ کیسا تھا، یہ بیٹھے ہوئے تھے اور یہ سارے علماء بیٹھے ہوئے تھے، ان کی زبان پہ امام علی کا نام آیا، جیسے مولا کا نام آیا انہوں نے کہا علیہ السلام، بس علیہ السلام۔ دیکھو کیسا زمانے سے شیعہ تھا، یہ ہندوستان کی بات کر رہا، علیہ السلام کہنا تھا، سارے یہ علماء کے کان کھڑے ہو گئے، یہ تو رافضی ہے کنفرم۔ اس نے کیسے کہا علی علیہ السلام؟ علی نہ نبی نہ رسول، یہ تو توحید مسئلہ رسالت ہے۔ انہوں نے اتنا بڑا ایک دستاویز بنا کر جہانگیر کو لے جا کے دیا اور کہا کہ اس بندے نے تیرے خاضی نے توہین رسالت کی، اس نے علی کو علیہ السلام کہا۔ جہانگیر نے ان کو بلا لیا دربار میں، وہ تو پاگل تھا، جو گلے علی کو چھوڑے وہ پاگل نہیں ہوتے۔ تو اسے بلا لیا، فوراً کال کر لیا، اب میری طرف دے، اب ختم ہو گیا بات، ویری انٹرسٹنگ، پلیز میری طرف لک ایٹ می۔ تو یہ دربار میں قاضی، پورے چیف جسٹس آف انڈیا یہ انٹر ہوئے، 2 سے 2,500 آدمی دربار میں بیٹھا رہا، یہ سارے علماء بیٹھے، جہانگیر تخت پہ، یہ انٹر ہوئے، قاضی اتنی بڑے پوزیشن پہ انٹر ہوئے تھے، ایک شیعہ عالم تھے جو تقیے میں تھے، ان کی طرح مذہب کو چھپائے ہوئے تھے، یہ قریب آئے، وہ جانتے تھے، قریب آگے کہا قاضی صاحب آپ ایک کام یہ کرو، جا کے جہانگیر کے سامنے بول دو کہ آپ نے علیہ السلام کہا ہی نہیں، یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، اس لیے کہ اس زمانے میں کیمراز نہیں تھے، ٹیپ ریکارڈر نہیں تھا، تو آپ سیدھا انکار کر دو، آپ بول دو کہ میں نے بولا ہی نہیں۔ ایسا پلٹ کے کہا سنو میں جھوٹ نہیں بولتا، اللہ کیا بول گیا یار، ایزی لے لیا آپ نے، علی والا جھوٹ نہیں بولتا، یہ یاد رکھو، گردن پہ تلوار دیا جائے تو جھوٹ نہیں بولنا، ٹرسٹ آن یور امام، یہ کردار کو پیش کرو، پھر دیکھو تمہاری زندگی بڑھتی کیسے۔ اس نے انہوں نے پلٹ کے کہا نو میں جھوٹ نہیں بولتا، وہ خاموش بیٹھ گیا، یہ گئے جیسے پہنچے جہانگیر نے دیکھا چیف جسٹس دیکھ کے کہا قاضی تم نے امام علی کو، میں بول رہا ہوں امام علی کو علیہ السلام کہا؟ انہوں نے کہا یس میں نے کہا، پلیز غور سے سنو، ختم ہو گئی، یس میں نے کہا۔ تو اس نے کہا تم نے توہین رسالت کی ہے، معذرت، وہ میں بول رہا ہوں معذرت، توہین رسالت کی، علی نہ رسول ہے نہ نبی، تم نے علی کو کیسے کہہ دیا یہ علیہ السلام، تم واجب القتل ہو، میں تم کو قتل کرا دوں گا۔ ابھی جتنے علماء جنہوں نے شکایت کی بڑے خوش ہوئے، کہا کہ تم واجب القتل میں ابھی حکم دے گا اور تمہارا سر ختم کر دے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے یار جو تیری مرضی، بس اس نے آرڈر کیا۔ اب پلیز غور سے سنو، پورے دربار میں سکتہ، پن ڈراپ سائلنس، اس سکتے کو ایک اہل سنت کے شاعر نے بریک کیا، کھڑے ہو کے جہانگیر کو دیکھ کے کہا کہ اے جہانگیر، اے حاکم وقت، میں 2 مصرے پڑھ رہا، ایک شعر بس،
اس کے بعد جو تجھے فیصلہ دینا ہے دے دے. اتنا انتظار کر لے. ان کا سر قلم کرنے سے پہلے ایک شعر سن لے, 2 مصرے. اس نے کہا بولو. اب یہ پورے علماء پلٹے اس شاعر کا بیچ دربار میں کھڑا ہوا. اس نے ان علماء کو دیکھ کے کہا, پلیز غور سے سنو, دیکھ کے کہا یہ بولیے اللہ کے رسول نے امام علی کے لیے کہا ہے کہ یا علی لہموں کا لہمی, یا علی دموں کا دمی. یہ کہا ہے حدیث قصہ میں بھی, دعائیں نبوی میں بھی, یا علی لہموں کا لہمی. اس کا مطلب یا علی تمہارا گوشت میرا گوشت, دموں کا دمی یعنی یا علی تمہارا خون تمہارا بلڈ میرا بلڈ. یہ کہا ہے, سب نے کہا ہاں کہا ہے. غدیر کی یہ دعا ہے جب مولا کو من کندو مولا فاضا لیوں, مولا کے بعد یہ دعا کی بھی ہے رسول نے کہ یا علی لہموں کا لہمی, یا علی دموں کا دمی, یا علی سر کا سر. یہ ساری تو کہا یہ کہا ہے کہ یا علی تمہارا گوشت میرا گوشت, تمہارا خون میرا خون. سب نے کہا ہاں, ان کو پتہ نہیں اب کیا ہونے والا ہے. جب کنفرم کروا لیا ان علماء سے, اب یہ شاعر پلٹا جہانگیر کی طرف. جہانگیر کی طرف پلٹ کے کہا, 400 سال پرانی شاعری ہے, تو پلٹ کے کہا میں 2 مصرے پڑھ رہا, ایک شعر پڑھ رہا, بس ایک شعر. اس کے بعد جو فیصلہ دینا دے. انہوں نے کہا کر, پلیز غور سے سنو, کر لہموں کا لہمی حدیث نبوی ہے. کر لہموں کا لہمی حدیث نبوی ہے. تو پھر بے صلی علی نام علی بے ادبی ہے. ان کا مقصد یہ تھا کہ جب علی کو تم دموں کا دمی, سرے کا سری, یہ سب بول رہے تو یہ یاد رکھو, اگر اب علی کو تم علیہ السلام نہیں کہتے تو اس میں توہین علی نہیں ہے, توہین رسالت ہے. ان 2 مصروں پہ جہانگیر نے کہا now you can go. انگلش میں نہیں بولا, وہ تو میں بولا. جہانگیر نے جب کہا آپ جائیے تو کالر کو یوں کیا, سمارٹ لے. علی والا سمارٹ ہوتا ہے نہیں, اگر سمارٹ نہیں ہے علی والا تو there is something wrong. ایک چیز یاد رکھو, سمارٹنس جیل لگا کے بڑے بال کرنے سے نہیں آتی. سمارٹنس داڑھی کے موننے سے نہیں آتی. جو پیغام کو دینا تھا میں نے دے دیا. علی والے کے چہرے پہ اگر داڑھی نہیں ہے تو پھر وہ علی والا کیسا ہے؟ I don't leave the chance. میری خواہش ہے میرے یوتھ کو, بڑوں کو نہیں بول رہا کہ آج کچھ مت کرو, کچھ مت کرو. یہ مجلس میں بیٹھ کے بیوی سے دعا کرو, ارادہ کرو بیوی میں آج کے بعد نہیں کاٹوں گا. پھر دیکھو تمہارے کو ترقی کیسے ہوتی. مسئلہ کیا ہے کہ آپ چھوڑنا بھی چاہتے تو کسی کا پریشر رہتا آپ کو, کسی کا پریشر رہتا کہ I don't want to see you in beard. ایسی لڑکی سے شادی کرو کہ جو تمہارے بچوں کی ماں بنے, جو تمہارے اولاد کو لشکر ایمان کا سپاہی بنے. ایسی لڑکی سے شادی کرو. مولا سے جب پوچھا گیا تھا, امام علی نے یہی کہا تھا. مولا سے پوچھا گیا تھا, ابھی واقعہ کمپلیٹ کرتا, کہ مولا سے پوچھا گیا تھا کہ علی کس لڑکی سے کرنا, تو علی نے کہا تھا کہ پورے لڑکے یوتھ پوچھ رہا. امام نے کہا کہ سنو, لڑکی میں 2 چیزیں کبھی نہیں دیکھتے, اس کا حسن اور اس کا پیسہ. یہ نہیں کہ مجھے بڑی خوبصورت چاہیے. خوبصورت سے کرنے سے اسلام منع نہیں کر رہا, لیکن یہ کنڈیشن مت رکھو بجنور میں کہ میں کروں گا تو حسینہ خوبصورت لڑکی سے کروں. میں کروں گا. آپ لوگوں کے موڈ کیوں آف ہو گئے؟ تو یہ مرد کا نیچر ہے,
یہ مرد کا نیچر خود اپنے آپ کو نہیں دیکھتا، کالا پیلا جیسا بھی ہے. کبھی آپ بھی دیکھ لیں اینے میں اپنے آپ کو کہ واٹ آر یو. اپنے آپ کو نہیں دیکھتا، بیوی خوبصورت ہو، مجھے بجنور کا ماحول نہیں معلوم، بیوی خوبصورت ہو تو خوبصورت لڑکی سے شادی کرنے کے لیے مولانا نے منع نہیں کیا، لیکن یہ کنڈیشن مت رکھو کہ مجھے حسین چاہیے اور پیسے والی چاہیے. مولانا سے پوچھا وہ جتنے بیچلر سے ان لوگوں نے کہا مولا پھر، تو علی نے کہا کہ یہ کنڈیشن پہ شادی مت کرو ہمیشہ. یہ دونوں کنڈیشن رابی نے کہا مولا کیا ریزن ہے کیوں نہیں کرنا؟ تو کہا یہ دونوں چیزیں فنا ہونے والی. آج حسین ہے، آج حسین ہے، 10 سال کے بعد بور ہو جائیں گے دیکھتے دیکھتے. آج پیسہ ہے، کل پیسہ ختم ہو جائے گا. مولا نے کہا دیکھو کیا، یہ دیکھو کہ اس میں تقویٰ ہے، نسلی طہارت. یاد رکھو علی کسی اور کا امام نہیں ہے، متقین کا امام ہے میرا. متقین کے امام کا نام علی بن ابی طالب. تو بس تو امام نے جب چلے قاضی وہاں سے تو کولا بابا کو یوں کیا، سیدھا گھر کو آئے. اب میری طرف گھر کو آ کے دروازہ نوک کیا. ان کی بیوی نے دروازہ، جیسی بیوی نے دروازہ کھولا شی واز شاک، اس لیے جانے سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ جہانگیر بلا رہا، ہو سکتا تم بیوہ ہو جاؤ، ہو سکتا میرا سر قلم کرو، اب پلیز میری طرف. بیوی نے ایسا دیکھا، فوراً سجدہ شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میرا شوہر صحت کے ساتھ واپس آ گیا. بٹھایا، پانی پلایا. اب ان کی بیوی میری طرف دیکھ، ان کی بیوی نے قاضی سے یہ نہیں کہا کہ بس بہت ہو گیا بیٹھ جاؤ، اب آج کے بعد تم اکیلے نہیں ہے دین کا کام کرنے کے لیے، جان بچ گئی ہے شکر ادا کر لو. عورت رول کیسے پلے کرتی ہے سب سے زیادہ، یہ نہیں کہا کہ تم بیٹھ جاؤ، بلکہ کہا کہ قاضی اب تک جتنا کام کر رہے تھے علی کے لیے اور کرو، میری سپورٹ ہے. ایسی بیوی کو لے کر آؤ کہ جو دین کا کام کرنے کے لیے تم کو سپورٹ دے. اس کے بعد انہوں نے اپنی بڑی زبردست کتاب لکھی سوانح حیات، بائیوگرافی پوری 14 معصومین کی. وہ کتاب پکڑی گئی، بس وہ تو کنفرم ہو گیا کہ یہ رابضی، میں ختم کر دی بس کنفرم ہو گیا. اب کیا کیا، یہ کتاب ان کو بلا، میں شارٹ کر دیا، ان کو بلا لیا. پھر دربار میں یہ انٹر، دربار میں یہ انٹر. اب سننا پلیز، ویسی 2000 آدمی بیٹھا ہوا ہے. وہی شیعہ عالم جو اس وقت بولا تھا کہ جھوٹ بول رہے، آج قریب آئے، قریب آ کے کہا قاضی صاحب آج تو کنفرم آپ کا سر قلم ہو جائے گا، لیکن ایک کام یہ کرو، جا کے جہانگیر کو سوری بول دو، معافی مانگ لو، ہو سکتا تمہاری جان بچ جائے. اب ان کا جملہ سا، اس جملے کے لیے میں نے پوری یہ زحمت دی، کیا یقین اس بندے کا، کیا کام کیا اس بندے کا. اس نے پلٹ کے کہا کہ سنو، آج میری شہادت ہندوستان میں شیعت کو مضبوط کرے گی. نہیں آسانی سے سنا، زندہ رہنا کون نہیں چاہتا، ہر آدمی چاہتا زندہ رہے. انہوں نے شہادت دے کر شیعت کو مضبوط کر دیا، جذبے کو دے دیا. جب پہنچے تو جہانگیر نے کہا کہ یہ کتاب آپ کی ہے؟ انہوں نے کہا یس میری ہے. کہا رابضی؟ تو کہا میں رابضی ہوں. اس نے کہا یار تم تو اتنے اچھے اخلاق ہیں تمہارے. تو کہا رابضی ہی کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، تم تو ایماندار ہو. تو کہا رابضی ہی ایماندار ہوتا. اس نے کہا اب میں تم کو قتل کر دوں. انہوں نے کہا میں حاضر ہوں، تم کو پھانسی دوں، تمہارے ہاتھ اور پیر کاٹ لوں، تمہاری زبان کاٹ لوں، تمہارے اوپر 100 کوڑے ماروں گا. میں کتنی آسانی سے بول رہا ہوں اور آپ سن رہے. آپ سوچ رہے یہ بات، آج کوئی ہے ایسا سیکریفائس کرنے والا مذہب کا؟ کوئی ہے؟ کبھی ہمارے پاس یہ جذبہ ہے؟ میں یہ نہیں بول رہا کہ جذبے کو پیدا کریں. وقت پڑا تو کتنے چلے جائیں. ان کو پھانسی دی گئی، زبان، سوچو دوستو، زبان کاٹی گئی، ہاتھ کاٹے گئے. اس کے بعد 40 کوڑوں کے اوپر ان کی شہادت ہو گئی. 60 کوڑے ان کی باڈی پہ مارے گئے. اس کے بعد اب سب
مار کے ان کی لاش کو کوڑے میں ڈال دیا، کچرے میں ڈال دیا، 3 دن یا 5 دن تک لاشا کچرے میں پڑا رہا۔ ہر طرف جہانگیر کا بول بالا ہے، ہر طرف اس کی ظاہری ظالم کی حکومت ہے۔ اس وقت تاریخ لکھنے والے یہ بول رہے تھے کہ جہانگیر کا قاضی اس کی زبان بھی کٹی، ہاتھ پیر بھی کٹے، اور اس کے لاش کو کچرے میں ڈال دیا گیا۔ آپ سوچو میں کیا بول رہا، پھر کچرے میں لاشا پڑا رہا اور جہانگیر کی حکومت تھی۔ آج کس کی حکومت ہے؟ جہانگیر کو کوئی جانتا یا نور اللہ شمسی کو جانتا ہے؟ کون جانتا جہانگیر کو؟ کون جہانگیر کی لہر پہ جاتا؟ نور اللہ شمسی کی لہر پہ ہزاروں ہر مذہب و ملت کا آدمی جاتا۔ آپ سوچو اگر کام کرو گے تو اللہ ایسے عزت کو باقی رکھتا، ایسے تمہاری لہر سے معجزے ظاہر ہوتے۔ آج آپ دیکھو تو کام کرنے کا نتیجہ میں یہی بولا، میرے آخری جملے یوتھ کو کہ خالی ڈم بن کے زندگی مت گزارو، do something in your life۔ بس یہ گلے میں تعویذ آتا۔ بیوی نے خواب میں آ کے حکم دیا تھا کہ میرے بیٹے کا لاشا اس میں دفن کر، دفن ہوا، آج وہ موجود ہے۔ بس دوستو مجھے بڑی خوشی ہوئی، مولا آباد رکھے آپ سب کو۔ مسلسل صبح سے آپ مدرسے سے گئے، میں تو ایک اسٹوڈنٹ تھا، جو بھی میں نے باتیں کی کوشش کرو اس پہ عمل کرنے کی۔ اس مرحومہ جس مرحومہ کی جو بانی ہے مجلس ہے، یہ مجالس کی جو بانی ہے، ان کی مغفرت، یہاں کے سارے مومنین و مومنات جو مرحومین ہیں ان کی مغفرت، نور اللہ شمسی کی مغفرت کی ایک با آواز بلند سلوات۔ مولا آباد رکھے، مولا خوش رکھے۔ مجھے بڑا اچھا لگا، اس سے آنر فور می کہ میں بیوی کی شہادت کے اس امام بارگاہ میں آ کے پڑھا، میری مظلوم بیوی قبول کر لگا۔ یہ وہ مظلوم بیوی ہے کہ کائنات میں شہزادی سے بڑا مظلوم کوئی نہیں۔ اسلام آنے کے بعد یہ پہلی یتیمہ ہے جس کو باپ کا پرسہ نہیں دیا گیا۔ آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا۔ بیوی نے کچھ نہیں مانگا ہم سے، یہی کہا تھا بابا میرے بچے پہ روئے گا کون؟ تو اللہ کے رسول نے کہا تھا بیٹی اللہ قوم پیدا کرے گا جو تمہارے حسین کا ماتم کریں گے۔ تو اس وقت میری شہزادی نے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دی تھی کہ میرے بچے پہ رونے والوں اللہ تم کو آباد رکھے۔ اگر آج ہم زندہ ہیں تو میری مظلوم بیوی کی دعا سے زندہ ہے۔ مولا آباد رکھے، آپ کی آوازیں بلند ہوئی۔ یہ وہ کائنات کی مظلوم بیوی ہے جو 18 سال کے سن میں لکڑی کو دیکھ کے چل رہی۔ میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا، میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا۔ دوستو 18 سال کے سن میں لکڑی کو کون لیتا ہے؟ بیوی چلتی کیسا تھی؟ ایک ہاتھ کمر پہ ہوتا، ایک ہاتھ میں عصا ہوتا۔ کمر پہ کیوں ہوتا؟ یا بیوی جانے یا بیوی کا خدا جانے۔ کمر پہ ہو، اور بعض روایتوں میں یہاں تک ہے کہ آخری ایام میں شہزادی دیوار کا سہارا لے کے چلتی۔ دوستو سوچو میری مظلوم بیوی 18 سال کے سن میں دیوار کا سہارا لے لے۔ کبھی شہزادی ام کلثوم کو اپنی آغوش میں بٹھاتی، کبھی جناب زینب، کبھی مولا حسن مولا حسین، چکی بھی چلاتی، بچوں کے لباس بھی دھوتی۔ ایک مولا حسن کا بہت اچھا ذاکر تھا، تڑپ کے رونا، تڑپ کے رونا، بیوی کو آج ایسا فرصت، آج تم کو حسن اور حسین دعا دے، آج تم کو سیداریاں دعا دے، میرے امام زمانہ تم کو دعا دے کہ امام آج بھی جنت البقیع کو دیکھتا ہے تو آنسو نہیں خون کے آنسو کہ ارے میری موجودگی میں اب تک میری دادی کی لہر پہ کوئی چراغ جلانے والا۔ روز دعا کرو کہ اللہ جنت البقیع کی تعمیر کر دے، روشن کر دے۔ دوستو ایک بہت اچھا ذاکر تھا جو مولا حسن کے بڑے مصائب پڑھتا تھا۔ خواب میں دیکھتا کہ مولا حسن آئے، بس میں زیادہ مصائب نہیں پڑھتا، مولا حسن آئے اور میرے مولا اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے۔ مولا حسن نے آ کے کہا کہ اے ذاکر تو میری مصیبتوں کو بیان کرتا ہے، لیکن جو اصل مصیبت ہے اس کو تو بیان نہیں کرتا۔ ذاکر نے کہا ہاتھوں کو جوڑ کے کہ مولا میں یہ بیان کرتا ہوں
کہ آپ کو شدید زہر دیا گیا، ایسا زہر تھا کہ پانی میں ڈال کے وہ زہر کو زمین پہ ڈالا تو زمین پھٹ گئی، آپ کے جگر کے ٹکڑے ہو گئے۔ مولا آج تک آپ کی لہب پہ چراغ نہیں ہے، مولا کئی آپ کے اوپر حملے ہوئے، لیکن مولا حسن ایک ہی بات بول رہے کہ ذاکر جو میری اصل مصیبت تھی، جس کو میں زندگی تمام نہیں بھول سکا، وہ تو بیان نہیں کرتا۔ ذاکر نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، مولا آپ ارشاد فرمائے، آپ تڑپ کے روئیں گے۔ میرا مولا حسن کہتا کہ اے ذاکر، ہمارا سن 6-7 سال کا تھا، میری ماں کے دروازے پہ جب ظالموں نے لکڑیوں کو رکھا، دروازے کے پیچھے میری ماں تھی، لکڑیوں کو روشن کر کے جب جلتا ہوا دروازہ میری ماں پہ گرا، میری ماں بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد کا جملہ سنو، کہتے ہیں کہ وہ ظالم کے ہاتھ میں تازیانہ تھا، اس نے میری ماں کے اوپر تازیانہ مارا، میں دوڑتا ہوا گیا اور جا کے ماں سے لپٹ گیا، کہا میری ماں کو مت مارو، میری ماں کو مت مارو۔ عزیزو، مدینہ وہ جگہ ہے جہاں بچوں کے سامنے ماں کو مارا گیا، اور کربلا وہ جگہ ہے جب ماؤں کے سامنے بچوں کو مارا گیا۔ مولا آباد رکھے، بیوی تمہارے پرسے کو آہستہ مت رو، آہستہ مت رو۔ جو حاجات کو لے کر آئے ہو، ایک ایک حاجت تمہاری بیوی پوری کر دی۔ مانگ لو شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم سے۔ دوستو، ذاکر کہتا کہ میں تڑپ گیا مولا حسن کو۔ بیوی کے دروازہ گرنے کے بعد وہ حال ہوا کہ 75 ڈیز یا 90 ڈیز میری بیوی دیوار کا سہارا لے کے چل رہی، ہاتھ میں عصا، ایک ہاتھ کمر کے اوپر۔ یہ حال تھا جب آخری لمحات میں وصیتیں کرنے لگی۔ امام علی کو بلا کے کہا کہ ابو الحسن، ہم بابا کے پاس جا رہے ہیں، اگر ہم سے کچھ خطا ہوئی تو معاف کرو۔ اس کے بعد مظلوم بی بی علی سے کہتی ہے، ابو الحسن یہ میرے 4 بچے ہیں، میں نے بڑی مصیبتوں سے ان بچوں کو پالا ہے، میرے بعد میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ اس کے بعد کی وصیت سنو، تڑپ کے رو گے۔ اس کے بعد کہا، ابو الحسن جو میرا چھوٹا حسین ہے اس کو پیاس بہت لگتی ہے، وہ راتوں میں اٹھ کے پانی پیتا ہے، ارے اس کے بستر کے قریب پانی رکھ دینا۔ میں کہتا کہ بی بی کے دل سے کوئی پوچھے، عاشورے کے دن علی اکبر یہ کہہ رہے کہ بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں۔ بس ختم ہو گئی مجلس۔ دوستو، شہادت کے بعد، بس میں نے مجلس ختم کر دیا، شہادت کے بعد امام علی نے میری مظلوم بیوی کو غسل و کفن دیا۔ بس آپ تصور کرو، اسی پہ ختم کرو۔ ایک تصور کرو کہ رات کا وقت ہے، مدینہ ہے، میری بیوی کا گھر ہے، آنگن میں میری مظلوم شہزادی کی میت رکھی ہوئی، ایک چراغ جل رہا، کنیزیں کھڑی ہوئی، علی سرانے کھڑے ہوئے بغیر امامے کے سر پیٹ کے روئے جا رہے۔ اب علی نے کہا کہ فاطمہ کی بیٹیاں آؤ اور آ کے آخری سلام کرو۔ آپ تصور کرو، اسی پہ میں مجلس ختم کر رہا، آپ تصور کرو کہ شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم جب ماں کی میت پہ آئی، بی بی ام کلثوم تو اتنی چھوٹی تھی، 9 ہجری میں تو آپ کی ولادت ہے، دونوں بیٹیاں ماں کی میت پہ آئی، سر پیٹتی ہوئی آئی، روتی ہوئی آئی۔ زینب نے جیسی ماں کی میت کو دیکھا، روتے ہوئے سر پیٹ کے علی کی طرف دیکھ کر ایک جملہ کہا، وہ جملہ وہ دل کی آواز ہے بی بی زینب کی، جس کو مرزا دبیر نے اپنے مرثیے کے بیت پہ کہا۔ جیسے شہزادی زینب نے ماں کی میت کو دیکھا اور امام علی کی طرف دیکھ کے روتے ہوئے کہا کہ اماں کا میرا ہاتھ تو سیدھا کرو بابا۔ آہستہ نہیں، آہستہ نہیں، آہستہ نہیں۔ زینب کہہ رہی شہادت کے بعد بھی اماں کا میرا ہاتھ تو سیدھا کرو بابا۔ شہادت کے بعد بھی فاطمہ کا ہاتھ قبر کے اوپر تھا۔ حسن اور حسین تڑپ تڑپ کے کہہ رہے، ہائے میری ماں جس کی پسلیاں۔
پروردگار میری مظلوم شہزادی کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کا نازل کر، سب آمین بولے۔ یہ مجلس میری مظلوم بیوی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ پروردگار یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا ہو۔ جس مرحومہ نے اس مجالس کی بنیاد ڈالی ان کو، ان کے شوہر، ان کے اہل خاندان کو بیوی کی بارگاہ میں قریب سے قریب مقام ہو۔ یہ مجالس تا ظہور امام انشاءاللہ اسی طرح قائم، اور جو یہاں کی انتظامیہ ہیں جو آج کل یہ مجلسیں کروا رہے، اللہ ان کو سلامت رکھے اور ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ بہت بڑا کام کر رہے ہیں وہ لوگ، اپنا انویسٹمنٹ کر رہے ہیں آج کے دور میں جو پوری انتظامیہ ہے۔ دوبارہ پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ اللہ تو جنت البقیع، جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ سب آمین بولے یار۔ سیریا میں سیناریوں کے روزوں کی حفاظت فرما۔ فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھے۔ امام کی سلامتی کے صدقے میں پوری دنیا میں جہاں جہاں مولا حسین کا چاہنے والا ہے اس کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت رکھے۔ بہت سے بیمار کربلا، بیمار مدینہ، سارے بیماروں کو صحت دے۔ جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر، ہر آنے والی بیماری سے محفوظ ہو۔ اللہ تو کسی کا محتاج نہ بنا سوائے تیرے اور محمد علی محمد، تیرے دین کی، تیرے بندوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم میں سے ریاکاری، غرور، تکبر کو نکال۔ تو اپنا عبد صالح بنا۔ فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھے اور امام کے صدقے میں سب کو سلامت رکھے۔ حج و عمرہ و زیارات نصیب ہو۔ ہمارے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ اللہ جو پریشان حال ہے ان کے پریشانیوں کو دور کر۔ جو رزق کی تنگی ہے بی بی رباب کے بچوں کا واسطہ ان کے رزق کے دروازے کھول دو۔ میرے امام کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر۔ ایک سورہ فاتحہ اس مرحومہ کے لیے ضرور پڑھے کہ جو ان مجالس کی بانی ہے اور جو انتظامیہ ہیں، ان کے سارے مرحومین، بجنور کے سارے مرحومین، اپنے اپنے سارے مرحومین، تمام ہمارے علماء، ذاکرین، مجتہدین، سارے ماتمدار، سارے مراجع عالم، ان سب کے لیے سورہ فاتحہ۔